قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ انسان اپنی روحانی طاقت کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکتا ہے۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قائد صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی عدنان بھائی، روحانی طور پر انسان خود کو کس طرح مضبوط کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روح کی غذا ہے۔ جی جسم کو مضبوط کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی خوراک کھاتے ہیں، اچھی اپنا ڈائٹ بہتر کرتے ہیں، اپنی ایکسرسائز بہتر کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہمیں روحانی روح کی غذا جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو بڑھا دینا ہے، اس کو زیادہ کرنا ہے، تو ہماری روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا، نماز کے بارے میں جس نے بھی، نوافل کے بارے میں جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کا تو واللہ اتنے زیادہ فائدے ہیں، روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ حضور میں آپ سے جنت میں ملنا چاہتا ہوں، فرمایا سجدوں کی کثرت کیا کرو، یعنی نوافل زیادہ پڑھا کرو۔ تو روحانی طور پر اگر بندہ چاہتا ہے کہ مضبوط ہو جائے تو نوافل زیادہ پڑھے۔ یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ عدنان بھائی، میں اس کی مثال، کیونکہ مثال ساتھ میں ہو تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک بندہ ہے بیمار یا کمزور ہے صحت کے لحاظ سے، جسمانی صحت کے لحاظ سے بظاہر وہ بندہ کمزور ہے۔ اب اس پر کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے، وہ بندے پر فوری اثر انداز ہو جاتی ہے، فوری اس کو گرا دیتی ہے، چرپائی پہ ڈال دیتی ہے۔ ایک بندہ ہے طاقتور ہے، پہلوان ہے، اس پر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بہت دیر تک اس کی قوت مدافعت اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ امیون سسٹم وہی قوت مدافعت اس کی اس بیماری سے لڑتا ہے، اور جب تک وہ قائم رہتا ہے وہ بیماری اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ بڑا بہترین نظام ہے جو ڈیلی بیسس پر جتنے بھی وائرسز وغیرہ جسم کے اندر جاتے ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کا یہ بہت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو چیز دی ہے، یہ ورنہ تو بیماری روز انسان بیمار رہے، لیکن وہ قوت اس کو بہتر کرتی ہے، وہ قوت اسی طرح روحانی علاج میں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت بخشی ہے جو ایمان کی قوت ہے، جو روحانیت ہے، جو اس کے جتنے آنے والے شر ہیں اس پر ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب بندہ روحانی طور پر مضبوط ہے تو کامیاب ہے، یہ مقابلہ کرے گا۔ چھوٹا سا جادو آیا، یہ گر گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ، شیطان ادھر سے گزر رہا ہے، اس سے شرارت کر گیا، یہ گر گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مضبوط محسوس کرے گا۔ شیطان حملہ کرنے سے پہلے، کوئی شرارتی جن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ میں اس پر حملہ کروں گا، مجھے جواب بھی مل سکتا ہے، میں اس پر حملہ کر دوں گا، یہ کچھ پڑے گا تو مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب بندے کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے تو انسان ان معاملات سے بچ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو مضبوط کرنا کیسے۔ جی پہلی بات تو میں نے کر دی کہ روح کو اس کی غذا دو، وہ کیا ہے؟ نماز اور نوافل۔ تہجد کو بڑھا دو، تہجد میں ٹائم لگا دو، آپ کی روحانی قوت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت اپنی ترتیب میں لے آؤ، تھوڑا پڑھ لو،
احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہی ہے جو روٹین کے ساتھ پڑھتا، تھوڑا کر لے چاہے۔ ترتیب میں قرآن پاک کی تلاوت آپ کی روحانی طور پر آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو اندر سے کتنا وہ سٹرونگ کر دیتی ہے، آپ کتنے معاملات سے دن میں لڑ جاتے ہیں۔ وہ جو تلاوت قرآن پاک کی آپ نے کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور واللہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، بہت ساری ایسی اس میں آیات ہیں جن میں بندہ اللہ سے فضل کا سوال کرتا ہے، جن میں اللہ کی رحمت کا سوال کرتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے کہ برے شر سے۔ اور جب بندہ وہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ پڑھائی، وہ جو آیات ہیں ان کے پڑھنے کے بدلے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 ہے، سورہ فلق ناس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے۔ یہ ساری آیات ہیں، ان میں یہی مانگا گیا ہے اللہ مجھے اس شر سے بچا، جادو سے، جنوں سے، حسد سے، نظر سے، یہ ساری چیزیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ایک طرح سے بندے کو جو ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے، ایک طرح سے اس کے اندر روحانی قوت بڑھاتی ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے۔ ہر صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھو گے شفا ہے، سورہ بقرہ پڑھو گے خیر ہے، برکت ہے، جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، جس گھر میں پڑھی جائے جن شیطانی آتے، تو یہ ساری برکات آپ سمیٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد روحانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اللہ پر توکل کا۔ آپ توکل کریں گے اندر سے تو آپ کی روحانی قوت مضبوط ہوگی۔ توکل ہے کیا؟ کہ میں نے یہ کیا ہے، پڑھا ہے، میں مضبوط ہوں، مجھے شر نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ کے اندر کا یہ مضبوط ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ توکل کرتے ہیں۔ کسی شر سے نہ ڈرنا کہ جن آ جائے گا، جادو آ جائے گا، میں پڑھائی کرتا ہوں پھر بھی جادو آ جائے گا، یہ توکل کی دلیل ہے کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ چیز روز کی جب آپ اپنے اندر پیدا کرنی شروع کر دیں گے، یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا آپ کو اندر سے روحانی طور پر مضبوط انسان ملے گا، جس کی طرف جن دیکھنے سے ڈریں گے کہ یہ بندہ تو توکل کرنے والا ہے، یہ تو بندہ ڈرنے والا نہیں ہے، اس کو بظاہر خوف میں لانا اتنا آسان نہیں ہے، خوف زدہ کرنا۔ تو توکل جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، علاج میں بھی اور روحانی طور پر مضبوط کرنے میں بھی۔ اور سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز جو آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے، وہ بیان ہے تقوی۔ یہ ہے تو پچھلی میں نے جتنی باتیں بیان کی وہ سب فائدے مند ہیں، یہ نہیں ہے وہ سب چیزیں ہیں نہیں فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ بیان تقوی ہے کیا؟ جی، یہ بات کر لینا، یہ کہہ لینا، یہ متقی، یہ مومن، یہ آسان ہے کہنا، بننا مشکل ہے۔ جو بندہ بن گیا اس کی روحانی قوت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ بالکل، اس پر ایک دم سے جادو اثر نہیں کر جائے گا، ایک دم سے جن اس کو پکڑ کے گرا نہیں سکتا، پھر بہت جنوں کو بھی اس بندے پر محنت کرنی پڑے گی اس بندے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب تقوی ہے کیا؟ جی، پوچھا گیا نا تقوی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا، جی، فرمایا تقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ادھر ہے، اور اشارہ کیا اپنے دل کی طرف۔ تقوی دل میں ہے۔ کیا ہے؟ کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں ڈر جاؤں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ میں نیکی کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے اس میں مشقت ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کس لیے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں گناہ سے بچ کے گزر جاتا ہوں، میں اپنی نظر بازار سے میں نیچی کر کے گزر جاتا ہوں، میرا اللہ دیکھتا ہے. اور بھائی جان یہ چھوٹی چھوٹی، عدنان بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نہ چھوٹا ہوتا، مطلب کچھ سال پہلے کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. میری یہ عادت میں شامل تھا کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے نا تو میں فوری اللہ پر وہ کیا کہتے ہوتے آسان کر دیتا تھا، ایک طرح سے کہہ دیتا تھا کہ یا اللہ میں نے آج فلاں گناہ موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا تیرے لیے، اب تو مجھے کیا دیتا ہے اس کے بدلے. مانگتا تھا. نیکی کرو تو مانگو اللہ سے. تو اس طرح یہ تقوی جو چیز آپ کے اندر روحانی طور پر جو چیز پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ نے بہت چیزیں بتائی ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا، تقوی اختیار کرو دولت دے گا، تقوی اختیار کرو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ مشکلوں سے نکال لے گا، تقوی اختیار کرو تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر. اس کے لیے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ بڑا پڑا ہے کہ تقوی اختیار کرو یہ سارا کچھ ملے گا، لیکن کام مشکل ہے. تو روحانی طور پر اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تقوی اختیار کر لو، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، سارے معاملات ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے ہر لحاظ سے. پریشانیاں ختم، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. علم حاصل کرنا ہے تقوی اختیار کر لو. تمہیں دولت چاہیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی اختیار کرو گے تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کریں گی اور آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم